اصل میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے جمال اور ایک ہے زینت۔ جمال اصلی و فطری خوبصورتی کہتے ہیں، جبکہ زینت کا اطلاق اصلی و اضافی دونوں خوبصورتی پر ہوتا ہے۔ جیسا کہ کلام الہی میں سورہ نحل میں آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تُسْرِحُونَ، اور ان کی وجہ سے تمہاری رونق بھی ہے جبکہ ان کو شام کے وقت گھر لاتے ہو اور جبکہ انہیں صبح کے وقت چرنے چھوڑ دیتے ہو۔ جمال فطری و خلقی نعمت ہے جو اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک ہے، اور زینت کسی اصل خلقت پر اضافہ ہے۔ شریعت اسلامیہ نے زینت کو مطلقاً حرام و ناجائز قرار نہیں دیا، بلکہ اس کے حد اعتدال میں رکھنے کے لیے حدود و قیود متعین کیے۔ اگر مسلمان مرد و عورت ان حدود کے اندر رہتے ہوئے، ان قیود کا لحاظ رکھتے ہوئے زیب و زینت اختیار کرتے ہیں تو نہ یہ صرف جائز بلکہ مطلوب بھی ہے۔ اگر ان حدود سے تجاوز کر جاتے ہیں تو نہ صرف ناجائز بلکہ بسا اوقات حرام بھی ہو جاتا ہے۔ انسان کا زیب و زینت اختیار کرنا امر طبعی ہے، امر فطری ہے، اور وہ ہر وقت تمنا اور آرزو کرتا ہے کہ انسان خوبصورت ترین دکھائی دے، اور اسلام نے اس کے جذبے و خواہش کو دبایا نہیں بلکہ اس کی اجازت دی ہے، کیونکہ اسلام دین فطرت ہے اور فطری چیزوں کو منع نہیں کرتا بلکہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، جیسا کہ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں آیت نمبر 31 میں فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے اولاد آدم ہر نماز کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو، اور آگے فرمایا آپ کہیے کہ اللہ کی زینت کو جو اس نے اپنے بندوں کے لیے بنائی ہے کس نے حرام کر دیا، اور کھانے پینے کی پاکیزہ چیزوں کو کس نے حرام کر دیا۔ لہٰذا ایسی زیب و زینت جس میں مرد عورتوں کی مشابہت اور عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کرے جائز نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان مردوں پر لعنت فرمائی ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور اسی طرح سے ان عورتوں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے جو مردوں کا روپ دھارتی ہے۔ آج کا دور بہت ہی عیاشی و فتنہ کا دور ہے، اور ایسے پرفتن دور میں ہم انگریزی کٹنگ کرتے ہیں، بالوں کو ایک طرف چھوڑ دیتے ہیں، ایک طرف کے بال کاٹ دیتے ہیں اور اوپر کے بالوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس طرح سے کچھ بال نکالنا، بعض بال نہیں نکالنا، تو اس طرح کے یہ بالوں کو انگریزی کٹنگ کہتے ہیں۔ تو یہ کٹنگ کرنا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، شرعاً یہ منع کیا گیا ہے۔ ہم اس بات سے احتراز کریں، اس بات سے بچیں، کیونکہ اس باتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال مبارک ہوا کرتے تھے کبھی کان تک ہوا کرتے تھے، کبھی کان کے لو تک ہوتے تھے، کبھی کندھے تک ہوا کرتے تھے۔ میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں جو بخاری شریف کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ ایک انصاریہ نے اپنے بیٹی کا نکاح کیا، اس کے سر کے بال جھڑنے لگے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور ماجرا بیان کیا۔ کہنے لگی کہ اس کے شوہر نے مجھ سے کہا کہ اس کے بالوں کے ساتھ میں دوسرے بال کو جوڑ دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا، کیونکہ بال جوڑنے والوں پر اللہ کی لعنت کی گئی ہے۔ یہ مختصر باتیں میں نے آپ کے سامنے زیب و زینت کے تعلق سے پیش کی ہے تاکہ آپ کے سامنے بہت ساری باتیں سامنے آ سکیں۔ اگر کچھ تشنگی باقی رہ گئی ہے تو آپ مجھے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں تاکہ میں آپ کی کمی کو دور کرنے کی کوشش کر سکوں۔